بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگ اور پیارے بھائیو، حق تعالی شانہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے اور ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، اور ذمہ داری پوری کرنے پر انعام اور اکرام کے وعدے کیا. یہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، بڑا شرف اور بڑی عزت کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں بھی دے اور ذمہ داری پورا کرنے پر اکرام انعام. اور غلطی ہو جائے تو معافی بھی ملے گی. کام کرنے والوں کو معافیاں جلدی ملتی ہے، بلکہ پہلے ہی معافی دے دیتے ہیں. ایک تو کام کرتا رہتا ہے، اس کی غلطی ہو گئی، کیا بات ہے. پہلا انعام یہی ہوتا ہے کہ معافی دیں گے غلطی کی، اور پھر جو صحیح ہوا ہے وہ اس کا انعام اکرام دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے امیدوار رہو. ابشروا وامروا واملوا ما یسرکم، کہ اللہ کی بشارتیں سنا کرو. اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، خوشخبریوں سے چلاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے، تمہارے لیے یہ بھی ہے، دنیا میں بھی یہی ہے، آخرت میں بھی یہی ہے. ہم کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں انعام اکرام کی. تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بشارتیں سنا کرو تاکہ شوق پیدا ہو اللہ کی اطاعت کا. شوق سے اللہ کی اطاعت کی جائے. شوق یہ نہیں کہ بوجھ. اللہ کے کام کو بوجھ نہیں ہے. یہ تو عزت ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا. اس کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اور رسول نے اپنا کام کیا، اور رسول اپنا کام ان کو دے کر کے گئے. یہ تو بڑا احسان ہو گیا، بڑا احسان ہو گیا. رسول بھی دیا، کام بھی دیا، پھر رسول نے کام کے بارے میں ہم کو ذمہ دار بنایا اپنے دین کا. تو بڑا احسان ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کریں اور
اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ اچھا انجام لائے گا۔ جی ہاں، کیوں کہ سارا مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین اور آسمان کا سارا نظام، دنیا اور آخرت کا سارا نظام، حیات اور موت کا سارا نظام، نفع نقصان کا سارا نظام، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ صرف اللہ، اور کسی کے قبضے میں نہیں۔ لہو ملکوت السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ہاں، تو کیونکہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ سے پر امید رہو، پر امید رہو۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت اللہ کی سنا کرو، فضائل یاد کیا کرو۔ بشارت ہے کیا؟ وہ فضائل ہیں کہ تمہارے کرنے پر اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، گھبراتے کیوں؟ کہ بشارتیں سنا کرو بار بار، تاکہ اللہ کے انعامات کا یقین بنے، اللہ کی مدد کا دھیان پیدا ہو کہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اصل کام بنانے والا تو اللہ ہے، حالات کا بھی وہی مالک ہے، نتائج کا بھی وہی مالک ہے، نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے امیدوار رہو، عملو ما یسر، اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے، ایسے حالات اللہ پیدا کرے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے، مراد پوری ہو جائے گی۔ اس لیے یہ پر امید رہو۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا، یہاں مختلف حالات آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے، ایک حال باقی نہیں رہتا، ایک حالت باقی نہیں رہتی، قدرت ہے اللہ کی۔ بچپنا بھی ہوا، جوانی بھی ہوئی، بوڑھاپا بھی ہوا، بیماری بھی ہوئی، تندرستی بھی ہوئی، غریبی ہوئی، مالداری ہوئی، یہ حالات ہیں جو انسانوں کی زندگی پر گزرتے ہیں، ایک حال باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت دکھاتے ہیں، اور قدرت دکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ ایک ہی اللہ ہے کہ وہی کرنے والا ہے، اس لیے اس کی قدرت کے بہت سے نشان اور اس کی قدرت کے بہت سے آثار ہماری اپنی زندگیوں میں ہے۔ غور کرے تو کہ تمہارا بچپنا یہ کس نے بنایا، اور تمہاری جوانی کس نے بنائی، کہ تمہارا بوڑھاپا کس نے بنایا؟ اپنی مرضی سے کوئی بچپنا نہیں، اور اپنی مرضی سے جوانی نہیں، اپنی مرضی سے بڑھاپا نہیں، یہ قدرت تمہارے اوپر جاری ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں ہے، دیکھتے نہیں ہو، یوں کہا کہ قدرت کی نشانیاں تمہاری ذاتوں میں نظر آئے گی، دیکھتے نہیں ہو، تو قدرت دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت دکھا کر اپنی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا کہ اللہ اپنی قدرت سے کیسے کام بنا رہا ہے، قدرت سے بڑے بڑے کام بنائے ہیں، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، سب کو پیدا کیا، اور صرف قدرت سے پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کا اکیلا وہ تنہا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں۔
ایسے ہی انسانوں کا حال بنانے میں بھی اللہ تنہا ہے کہ وہی حال بناوے گا، وہی کامیاب کرے گا۔ ہاں، کامیابی کے کچھ فائدے شرطیں ہیں، ہاں کئی شرط پر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ کامیابی کا دیا ہے، وہ دین کا راستہ ہے۔ دین کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کامیابی کے نہیں ہوں گے، بلکہ دھوکے کے ہوں گے، کہ اگر اس میں کامیابی سمجھا ہے تو دھوکے میں، کہ کامیابی نظر آئے گی وہ ہے نہیں۔ نظر آئے گی کامیابی، حاکم کو حکومت میں، تاجر کو تجارت میں، مالدار کو مالداری میں، اسباب والے کو اسباب میں اپنی کامیابی نظر آتی ہے، مگر ہے نہیں، نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں دھوکہ ہے۔ کہ اصل کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کہ چاند پانی میں نظر آتا ہے، تالاب میں، تو چاند تالاب میں نہیں ہے، چاند تو اوپر ہے، تالاب میں نظر آتا ہے۔ ایسے دنیا کے نقشوں میں انسانوں کو کامیابیاں نظر آتی ہیں کہ وہ ہے نہیں، نظر آتی ہے، وہ تو اوپر سے فیصلہ ہوگا تب کامیابی ہوگی۔ چاند اوپر ہے، پانی میں نہیں ہے، پانی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے، اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ذمہ داریوں کی زندگی ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور کسی کے لیے نہیں پیدا کی، کسی جن کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنائی، یہ انسانوں کے لیے بنائی۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنا دی ہے، اور صرف بنائی نہیں ہے بلکہ بنائی بھی ہے اور تمہارے کام میں لگائی ہے، یہ بھی ہے، یہ خالی بنائی نہیں ہے، بنی ہوئی چیزیں تو بہت ہیں، یہ تو تمہارے کام میں لگائی ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ پیدا بھی کیا ان چیزوں کو تمہارے واسطے دنیا کی، اور ان دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا، خدمت میں لگایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت میں یہ کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا۔ اور دوسری آیت میں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو وہ تمہارے کام میں لگایا، تمہارے کام میں لگا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی، یہ بشارت ہے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا کیا، تمہارے کام میں لگایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا، اور کوئی بھی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کر سکتی، لوہے سے کام لو، لکڑی سے کام لو، پانی سے کام لو، ہوا سے کام لو، آگ سے کام لو، جانوروں سے کام لو، زمین سے کام لو، کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ میں نہیں کرتا۔ سب سے انسان کام لیتا ہے،
اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کر دیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ بڑے بڑے جانوروں سے کام لیتے ہیں، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، اونٹ سے کام لیتے ہیں، کتنا طاقتور جانور ہے ہاتھی اور اونٹ، ان سے کام لیتے ہیں لوگ، کیوں کہ اللہ نے ان کو پابند کیا ہے، تسخیر، کہ ان کو پابند کر دیا ہے کہ تمہیں ان کا کام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ ہاں، اس لیے کوئی مخلوق انکار نہیں کرے گی کہ نہیں ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، ہڑتال کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہڑتال نہیں کرے گا۔ پابند، تسخیر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا، یہ انعام ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، دنیا کے سمندر وہ آپ کے لیے، سمندر کو کام میں لگایا ہے، سمندروں کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہے، کمائیاں ہوتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، مچھلی موتی نکالتے ہیں سمندروں میں سے۔ جی ہاں، تو سمندر کچھ نہیں کہتا، اس کی پشت پر جہاز چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے، پانی کو چیرتے ہوئے جہاز نکل جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ وَمَآخِرَ، کہ تم کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ زمین پر تو گاڑیاں رینگتی ہوئی جاتی ہے، یہ پانی کو چیرتے ہوئے جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا قدرت ہے کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگا، بہت بڑی مخلوق ہے، یہ تسخیر کہلاتی ہے۔ یہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا، کہ جتنے بغیر مانگے دی ہے نعمتیں، اگر کام کر کے مانگو گے تو اس سے بھی زیادہ دے گا، بغیر مانگے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کریم، کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے، شکی وہ ہے جو مانگنے سے دیتا ہے، بہت شکی آدمی ہے، کوئی بھی جاوے واپس نہیں کرتا، شکی ہے، یہ شکی مانگنے سے دیتا ہے، شکی ضرورت سمجھ کر دیتا ہے، کہ اس کو ضرورت ہے کہاں دے دو، اس کو ضرورت ہے دے دو، کہ شکی ضرورت دیکھتا ہے، شکی مانگنے سے دیتا ہے۔ اور کریم، کہ کریم اپنے کرم سے دیتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دے گا، جس کو نہیں ضرورت ہے اس کو بھی دے گا، ماننے والے کو بھی دے گا، نہ ماننے والے کو بھی دے گا، اور اپنی شان سے دے گا، اپنی شان سے دے گا، سامنے والے کی ضرورت دیکھ کر نہیں، اپنی شان سے۔ کیوں کہ اللہ کریم ہے، تو کریم اپنے کرم سے دے گا، اس لیے یہ سارے انعامات اکرامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیے دنیا کی زندگی میں۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ دنیا تمہارے لیے۔ دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام لائے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ پیغام یہ لائے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ تم لوگوں کو یعنی انسانوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اس لیے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کی روش چالو ہو گئی ہے. جب سے آدمی پیدا ہوا اس کی روش چالو ہے. کس کی طرف؟ کہ آخرت کی طرف، موت کی طرف. روز روز لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تو جا رہا ہے موت کی طرف. روز 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 روز. تو اس کی روش اور اس کی رفتار جو ہے وہ موت کی طرف اور آخرت کی طرف. یہ روزانہ کی بات ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کی طرف اللہ تمہیں لے جا رہا ہے. یہ اصل آخرت ہے. اللہ نے آخرت پیدا کی ہے، دنیا کو بھی پیدا کیا ہے، آخرت کو بھی پیدا کیا ہے. دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. کہ دنیا عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور آخرت نتیجہ دکھانے کے لیے بنائی ہے. دنیا کام کرنے کے لیے بنائی ہے کہ یہاں کام ہوگا، اچھا برا، تھوڑا زیادہ، غلط صحیح، یہاں کام ہوں گے. اور آخرت کہ آخرت میں اس کا نتیجہ ہوگا. اور وہی اصل ہے کہ آخرت اصل ہے. دنیا کہ دنیا گزرنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، مٹنے کے لیے ہے. اس کو پائیداری نہیں ہے. دنیا کو اس کو پائیداری نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے ہے. اور آخرت کہ آخرت کو اللہ نے باقی رہنے کے لیے بنایا. کہ آخرت کی دو صفتیں ہوگی. ایک صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. دوسری صفت آخرت کی یہ ہوگی کہ آخرت ہر انسان کو بطور بدلہ کے ملے گی. آخرت بدلہ ہوگی، اچھا یا برا. بدلہ زندگی کا کہ زندگی اچھی گزری ہے تو اچھا بدلہ ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو اچھا ملے گا اور زیادہ ملے گا، اپنے کرم سے زیادہ دیں گے. تو آخرت کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ملے گی. آخرت میں زوال نہیں ہے. آخرت میں زوال نہیں ہے. آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی. یہ آخرت کی حقیقت ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، بات یہی. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور تم آخرت کی طرف جا رہے ہو. روز 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 چاہو نہ چاہو ایک دن پہنچ جائے گا اپنی منزل میں جو آخرت میں بنی ہے. اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان الآخرۃ لہی الحیوان کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس میں زوال نہیں ہے. اس میں جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. جو آفت آئے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. یہ ہے کیوں کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، بطور بقا کے ملے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو، اس لیے دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. یہ کہا دنیا تو تیرے ہاتھ میں رہے گی نہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی گزر جاتا ہے. بادشاہ ہو تو گزر جائے گا، فقیر ہو تو گزر جائے گا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی. تو کہ دنیا سے اپنے آخرت کو بنا لے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ اور اپنا حصہ مت بھول جاؤ.
آدمی سب میرے بچوں کا ہو جاوے، میرے پوتوں کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، ان کا ہو جاوے، سب کی بناتا ہے کہ تو اپنی بنا لے، اپنا حصہ مت بھول، اپنا حصہ مت بھول، وہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے اور یہ پیچھے والوں کی فکر کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا حصہ مت بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تیرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ تو بھی دنیا میں بھلائی کر، تو بھی دنیا میں بھلائی کر، یہ دعوت دی ہے۔ تو دعوت میرے دوستو یہ ملی ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ کہ دنیا سے آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ جیسے دودھ سے حلوہ بناؤ، ہاں، زمین سے فصل لو، زمین دی ہے کہ زمین سے فصل لو، تو فصل لینے کا کیا طریقہ ہے؟ حلوہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے ہی میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ہیں اور آخرت بنانے کے طریقے ہیں، اسی کے لیے رسول آتا ہے، نبی اسی لیے سے آتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت بنانا سکھاویں کہ اپنی آخرت کیسے بناؤ گے۔ تو میرے دوستو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان۔ ایمان سے آخرت بنتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تب سے یہ کلمہ چلایا گیا ہے، کیونکہ دنیا والوں کو آخرت بنانا سکھانا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں۔ تو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے آخرت بننے کا راستہ، تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایمان ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی کام بنانے والا ہے، حیات موت کا وہی مالک ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہیں، اچھے اور برے، ہاں تمام حالات صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ، یہ دعوت ہے، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق؟ کہ بندگی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق ہے، ہم بندے ہیں، اس کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، یہ آخرت بننے کا پہلا سامان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی اس چیز کو لے کر آئے، لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی سلامتی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی سلامتی، مسافر یہ زیادہ ہے کہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں، مسافر کیا چاہتا ہے کہ سفر ہے، صحیح سلامت سفر ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں جب ایمان کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، تم کلمے والے ہو گئے تو سلامت رہو گے، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، دین پر چلو تو کیا ہوگا کہ سلامت رہو گے۔ مسافر کو سلامتی چاہیے، گزرتے ہوئے رہنا تو ہے نہیں، جانا ہی ہے کہ بھئی دعا کرو میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ تو اس کے لیے بشارت دی کہ تم اللہ کے دین والے بن جاؤ تو دنیا میں سلامت رہو گے، اور آخرت میں کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسلم تسلم، تم بات مان لو، بات قبول کر لو، دین قبول کر لو کہ پھر تم دنیا میں سلامت رہو۔ یہ سلامتی کا سامان ہے اللہ کا دین، کیونکہ دنیا سے گزرنا ہے تو مسافر یہی چاہتا ہے کہ میرا گزرنا صحیح سلامت ہو جائے، ہاں جہاں رہوں وہاں، جہاں پڑا پڑے وہاں میں صحیح سلامت۔ تو اس کی ضمانت دی ہے کہ تم اللہ کا دین قبول کرو گے، چلو گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی۔ بات یہی ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ سلامتی اور رحمت آئے گی دین کی وجہ سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون،
بات مانو اللہ کی، بات مانو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کا جو سامان ہے وہ اللہ رسول کی بات مان کر کے چلنا ہے۔ حالات کے سدھرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دنیا سے چلے، بات نہ توڑے، حکم نہ چھوڑے، حکم نہ چھوڑے اور اللہ کی بات نہ توڑے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ کہ رحمت آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ زندگی میں آوے، کہ اسی سے سارے حالات بنیں گے، حالات اللہ بنائے گا، اور ذریعہ اس کا دیا ہے وہ ہے دین دیا ہے۔ دین سے میرے دوستو دنیا کی سلامتی ہے، بلکہ دنیا باقی رہے گی دین کی وجہ سے۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ دنیا کو باقی رکھے گا دین کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی ضمانت دی ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، بس وہ اکیلا اللہ اللہ کہتا ہے، تو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ ایک میرا نام لینے والا ہے، جب ایک کے نام لینے سے دنیا باقی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے نام لینے والے ہو جائیں گے تو ہاں کہ پھر دنیا میں خیر آئے گی۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بات مانا کرو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ یہ فرماتے تھے لوگ کہ میری بات مانا کرو۔ بعض لوگوں کو نام لے کر فرماتے وہ فلانے، دیکھو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مانا کرو۔ تو یہی بات ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں دنیا اور آخرت کی خیر رکھی۔ جن حالات کو آدمی پسند کرتا ہے وہ دین کی وجہ سے آئیں گے، اور جن حالات سے آدمی گھبراتا ہے وہ بے دینی سے آئیں گے۔ ہاں وہ بے دینی سے آئیں گے، کہ جب بے دینی ہوگی تو وہ حالات اللہ لاوے گا جن سے وہ گھبراتے ہیں۔ ہاں چاہے وہ اپنی حیثیت سے آدمی کتنا ہی اونچا ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، لیکن اگر اس کی زندگی صحیح نہیں ہے اللہ اس کو وہ حالات دکھائیں گے جس سے وہ گھبراتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی صحیح نہیں۔ اور نوریہ فرعون و حامان و جنودہما ما کانوا یحذرون، اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور دعوت دی تو اس نے بات مانی نہیں، بات مانی نہیں اس نے، اور کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے۔ یہ کہا کہ میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، ہمیں کوئی تبلیغ کوئی دعوت کی ضرورت نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات یہ دونوں باتیں اللہ کے دین پر قائم ہے۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ یہ دیکھو یہ حکومت والا ہے فرعون، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا کہ موسیٰ اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو خبردار میں تجھے بند کر دوں گا۔ یہ کہا بند کروں گا، جیل میں ڈالوں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ یہ دھمکیاں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اسباب پر اعتماد کرتا ہے، لیکن اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب جو انسانوں کے پاس ہیں، حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مالدار کی مالداری، اکثریت والوں کی اکثریت، یہ جتنے اسباب انسانوں کے پاس ہیں وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے خالی برتن ہے، چائے کے کپ ہیں،
خالی ہے، تو خالی برتن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے وہ خالی برتن بھر جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ خالی برتن میں ڈالنے والا جو چیز ڈالے گا اس سے وہ بھر جائے گی۔ دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھریں گے، پانی ڈالے گا تو پانی سے بھریں گے، چھاچھ ڈالے گا تو یہ چھاچھ سے بھر جائیں گے۔ ہاں، یہ مثال سمجھائی ہے کہ دنیا کے اسباب میں وہ حالات آئیں گے جو اللہ ڈالے گا، کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے خالی برتن کی طرح سے، چاہے وہ تاجر کی تجارت ہو، حاکم کی حکومت ہو، زمیندار کی زمینداری ہو، مالدار کی مالداری ہو، کہ وہ خالی برتن کی طرح سے ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اس میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اگر اللہ کامیابی ڈالے گا تو مراد پوری ہو جائے گی، اللہ کامیابی نہیں ڈالے مراد پوری نہیں ہوگی۔ اسباب محتاج ہیں اللہ کے فیصلے کے، حکومتیں ہو، تجارتیں ہوں، زمینیں ہوں، دولتیں ہو، یہ تمام اسباب فیصلے کے تحت میں ہے، تو اوپر سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہی بات سمجھائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ حکومت تیرے ہاتھ میں ہے اور حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے دکان تاجر کے ہاتھ میں ہے اور نفع نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع تمہارے پاس ہے اور شفا دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ کیا دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو آدمی چاہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قصے سنائے کہ دیکھو یہ حکومت والے ہوئے، یہ مال والے ہوئے، یہ زمین والے ہوئے، یہ تجارت والے ہوئے، اور ان کے حالات بگڑ گئے ان کی بے دینی کی وجہ سے۔ یہ قیامت تک ہوگا کہ بے دینی سے ان کے حالات بگڑ جائیں گے اور دین سے ان کے حالات بنیں گے۔ تمام قصوں میں یہ باتیں بتائی گئی کہ بے دینی سے حالات بگڑیں گے اور دین سے حالات بنیں گے۔ کہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کہ کیسے بنائے گا؟ اپنے قدرت سے بنائے گا۔ جس قدرت سے زمین آسمان بنائی، انسان صورت بنائے، پہاڑ در سمندر بنائے، اسی طرح حالات بھی بنائے گا۔ اس لیے دعوت ہے میرے دوستوں کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جھکو، یہ دعوت ہے۔ یعنی اس کے حکم والی زندگی گزارو کہ اس سے دنیا کی سلامتی آئے گی اور آخرت کی نجات آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آنا اور اللہ کے دین کی طرف آنا یہ اہم دعوت ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان بنانا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندگی کا تعلق۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ عبادت زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی پابندگی خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ کہ خوشی ہے، انعام ہے، اکرام ہے، نجات ہے، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور زندگی بغیر بندگی کے بغاوت یا شرمندگی ہوگی کہ دنیا کے اسباب رہیں ہی نہیں اور بندگی ہوئی نہیں، تو آدمی پریشان ہو جائے گا نتیجے میں۔ اسی کے لیے یہ پیغام آئے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم والی اور اللہ کے تعلق والی بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان اور یقین بنانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آخرت بنانے کا پہلا سبب ہے کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے آخرت بنائیں گے، اور ایمان کے ذریعے سے دنیا میں سلامتی لاویں گے۔ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایمان ہے یہ، ایمان کا کلمہ۔ کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے نفس کی اطاعت مت کرو۔
اگر نفس کی اطاعت ہوگی تو راستے سے بھٹک جائے گا آدمی. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اپنے من چاہیے کے پیچھے، اپنے جی چاہیے کے پیچھے نہیں جانا، نہیں تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے کی طرف جائے گا. یہ جتنے من چاہیاں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے گی، اور جو اللہ کی پسندیدہ باتیں وہ جنت کی طرف لے جائے گی. اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنے من چاہیوں میں سے نکل کر کے خدا چاہیے کی طرف آؤ. کہ خدا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے. ہاں، اس لیے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی تعلیم دی ہے، ایمان کے نتیجے بتائے ہیں. ایمان کے نتیجے بتائے ہیں کہ ایمان کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ ایمان کے نتیجے میں دنیا کا بقا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی ایمان پر ملے گی. اس لیے کہا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرو، کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جس طرح کثرت سے اس کو پڑھنا ہے کہ اپنی زندگی کلمے والی بنا دی، اللہ کے حکموں والی، نبی کے طریقوں والی، زندگی سنت والی، ہاں زندگی حکموں والی. یہ اس کا تقاضا ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے. اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا. جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو پھر ان کا آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو تو پھر کہ نیچے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائے. فیصلہ اوپر سے آئے گا. ہاں، تمام چیز مخلوق ہے اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے. اللہ کے مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا، کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. اللہ کی بات چلے گی دیر یا سویر، لیکن اللہ کی چلے گی. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیتے ہیں اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دے گا. یعنی حالات اللہ کے اطاعت و تابعداری سے صحیح ہو جائیں گے. حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو حکم والی بناؤ. ہاں، اللہ تعالیٰ اسباب بھی دے گا، احکام بھی دے گا. دونوں دیں. اللہ ہم کو اسباب بھی دیتے ہیں، احکام بھی دیتے ہیں. جیسے آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں کے حکم دیے ہیں کہ آنکھوں کا استعمال کہاں کرو گے. کان دیے ہیں تو کان کے احکام بھی دیے ہیں. زبان دی ہے تو زبان کے احکام بھی دیے ہیں. ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اس کے احکام دیے ہیں. ایسے ہی مال اسباب دیے ہیں تو مال اسباب کے احکام بھی دیے. یہ نعمت ہے. جس طرح اسباب نعمت ہے احکام بھی نعمت ہے. اسی کو دین کہتے ہیں کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارو. کہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہے. اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، احکام بھی اللہ کی طرف سے آئے. اسباب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور احکام بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. احکام کو سیکھ کر عمل کرنا اس کو دین کہتے ہیں. اسباب اور احکام سے غافل ہونا اور دنیا میں لگنا یہ غفلت ہے، یہ جہالت ہے. غفلت اور جہالت، یہ غفلت اور جہالت یہ دو صفتیں یہ نقصان پہنچانے والی ہے. کہ آدمی اللہ کے حکم سے غافل ہو گیا، اپنی ذمہ داری کی بات سیکھنے سے جاہل ہو گیا. علم و ذکر جو دیا گیا ہے، علم و ذکر وہ اس لیے ہے کہ علم سیکھ کر کے اپنی جہالت دور کرو اور اپنے آپ کو ذاکر بنا کر غفلت دور کرو. کہ علم کے ذریعے سے ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا اور غفلت دور ہونے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری ہوگی. علم و ذکر، علم و ذکر کا یہی مقصد ہے کہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ دنیا
ذمہ داریوں کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہاں ذمہ داریاں آئے گی، جس طرح اسباب آتے ہیں ذمہ داریاں آتی ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ اللہ جیسے اسباب دیں گے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام بھی دیں گے، تاکہ زندگی حکموں والی گزرے۔ اگر حکم نہیں ہے، آدمی صرف اسباب میں لگا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اسی کو دھوکہ کہتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو آخرت کو بھول کر دنیا میں لگ گیا، پھر دنیا ہاتھ میں رہی نہیں، یا یہ دنیا میں نہیں رہا، یا تو آدمی نہیں رہے گا یا دنیا نہیں رہے گی، دونوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے۔ اور حکم زندگی میں آئے نہیں تو یہ آدمی دھوکہ کھائے گا کہ سمجھا تھا نفع ہوا نقصان۔ کسی کو دھوکہ کہتے ہیں، نفع سمجھا تھا ہو گیا نقصان، دھوکہ۔ اور دھوکہ جب کھلتا ہے تو آدمی پچھتاتا ہے۔ دھوکے کی علامت ہی یہی ہے کہ بھئی مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ کیا ہوگا کہ نفع سمجھ کر کام کیا اور تھا نقصان۔ تو دھوکہ اسے کہتے ہیں، وہ دھوکہ کھلتا ہے تو آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی موت پر پچھتائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہر آدمی کیوں پچھتائے گا؟ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پچھتائیں گے۔ کہ وہ کیوں پچھتائیں گے؟ کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا، میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا، یا تو بہت کچھ ملتا تھا، یا تو بہت کچھ ملتا تھا، میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ تو وہ تو اس پر پچھتائیں گے، جنہوں نے نہیں کیا ان کا پچھتانا تو ہے ہی ہے، کیوں کہ اب دھوکہ کھل گیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکال کر حق پر اور حقیقت پر آویں۔ ان میں پہلی شکل ایمان کی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ بنانا ہے، اپنے ایمان میں اطاعت کو لانا ہے، کہ ہمارا ایمان اطاعت کا تقاضا کرے گا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے آپ کو اطاعت والا بناؤ۔ جب اطاعت والا بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، کہ پھر حالات رحمت والے ہو جائیں گے۔ ہاں، نافرمانیوں سے حالات مصیبتوں والے بن جاتے ہیں، اور جب زندگی اطاعت پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حالات کو بدلتے ہیں۔ اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی ایمان والی، ہاں، اور ایمان اطاعت والا، اطاعت اور تابعداری یہ اصلی چیز ہے، اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے رسول آئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دعوت سے، اپنی تعلیم سے اللہ کے بندوں میں اطاعت لاوے، کہ بندے اطاعت والے بن جائیں۔ جب وہ اطاعت والے بن جائیں گے تو ان پر رحمتوں کے حالات آئیں گے، اور جب ان کی اطاعت چھوٹ جائے گی تو پھر رحمتوں کے حالات بدل جائیں گے، ہاں، کہ اب مصیبتوں کے حالات آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستو اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہدایت میں آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو، اور اپنی بات پر رہتا ہے تو پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ نہ ماننے کی وجہ سے سب سے پہلے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، کہ دل پریشان ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں دلوں میں پڑتی ہیں، تاکہ پریشانیوں سے توبہ کرے۔ پریشانیاں اسے ڈالی ہے کہ توبہ کرے، توبہ نہیں ہوتی تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی ہے وہ اسباب میں آئے گی۔ ہاں، جو پریشانیاں دلوں میں تھی ابھی تو کہ یوں ہوگا، یوں ہو جائے گا، کہ وہ پریشانیاں جو دلوں میں تھی اس کو اسباب میں لاتے، پھر حاکم کی حکومت میں، تاجر کی تجارت میں، زمیندار کی زمینداری میں، مالداری کی مالداری میں، جو اسباب لے کر آدمی بیٹھا ہے اس اسباب میں پریشانیاں پڑتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں، ہاں، کہ
فرعون نے حکومت اب بات نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانی آئی، حکومت پریشان ہو گئی، پانی نہیں ہے، برسوں تک قحط سالی چلی، پانی نہیں ہے، حکومت پریشان ہو گئی۔ ہاں، یمن میں قوم سبا تھی، وہ بڑی زمیندار، بڑے بڑے فارم ان کو اللہ نے 13 نبی بھیجے ان کے بعد ہدایت کے لیے، انہوں نے بات نہیں مانی، اپنی عیش میں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینداری پر پریشانیاں ڈالی کہ جس پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی تھی، پانی کی وجہ سے وہ آباد ہوتی تھی، اس پانی کو اللہ نے سیلاب بنایا، پانی ساری زمینیں اور ساری چیزیں اجڑ گئی، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ ساری ان کے فارم ان کے باغات کہ ان کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیا۔ جس پانی سے آباد کرتے تھے اس پانی سے برباد کیا، حالات بدل گئے۔ ہاں، یہ مثالیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ آباد کرنا بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ برباد کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو حکومت پر تو ان پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی، زمیندار پر اس کے حساب سے پریشانی آئے گی۔ ہاں، کہ جو اسباب لے کر بیٹھا ہے اس اسباب پر اللہ پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس کی مثالیں قرآن پاک میں ہاں کہ دلوں میں پریشانیاں آئے گی، اسباب میں پریشانیاں آئے گی۔ یہ کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ ادنا درجے کی سزا اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے دیں گے تاکہ اللہ کی طرف یہ بندے رجوع کریں۔ ابھی آخری سزا نہیں آئی ہے، ابھی ادنا درجے کی سزا آئی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اعلیٰ درجے کی سزا دکھانے سے پہلے، اعلیٰ درجے کی سزا کہ وہ آخرت میں ہے، موت کے بعد ہے، اس میں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ آخری ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے ہم دنیا میں ادنا درجے کی سزا چکھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، رجوع کرانے کے لیے یہ حالات بگاڑے جاتے ہیں تاکہ رجوع کریں۔ تو دلوں کی پریشانیاں، اسباب کی پریشانیاں، یہ رجوع کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، جب وہ بات قبول نہیں ہوتی تو پھر یہ راستہ ہے کہ اب ان کے حالات بگاڑے جائیں گے، ان کے دلوں میں پریشانیاں پڑے گی، ان کے حالات میں خرابیاں آئے گی تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ ہاں، کیا بات، جو حالات بگڑتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، دلوں میں ایمان اور یقین، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے۔ یہ علاج ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو، اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو اللہ کے حکموں پر چلاوے، اللہ کی رحمت کی امید ہو جائے تاکہ اللہ کے اطاعت پر لے جاوے، اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے۔ کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کریں گے، برکتیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں برکت بھی ہوتی ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے۔ اپنے حکموں کی برکتیں بھی دیں گے اور بدلہ بھی دیں گے، بدلہ آخرت میں دیں گے، برکت دنیا میں دیں گے۔ نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے، ہاں دونوں ہیں، برکت بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے۔ یہ کب ہے کہ جب بات مانی جائے گی، اور بات نہیں مانی تو پھر برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ پریشانیاں ڈالی جاتی ہے توبہ کرانے کے لیے، کہ توبہ ہوئی کہ حالات صحیح ہو جائیں گے۔ نبیوں کی دعوت میں یہ ہے۔ اس سے میرے دوستو، اصلی مقصد تو زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہ زندگی کی اصلی کمائی ہے، زندگی کی اصلی کمائی۔ کہ زندگی کی اصلی کمائی کیا ہے؟
کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پوری کیے جائیں۔ پہلا حکم ایمان کا ہے، وہ تو اصل ہے۔ پھر ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جان مال کی طاقت عبادت کرنے کے لیے دی ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے۔ گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں بنائی ہے کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، تو گناہ کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے جانی مالی نافرمانی کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ جانی مالی جتنی طاقتیں دی ہیں وہ اللہ کے اطاعت کے لیے دی ہے، تابعداری کے لیے دی ہے۔ اس لیے دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جان کو مال کو حکموں پر استعمال کرو، اور جان مال سے اپنی آخرت بناؤ۔ تو ایمان دیا، پھر ایمان کے بعد عبادت میں سب سے اونچا عمل وہ نماز ہے۔ ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کی زندگی میں نماز ایک ایسا رکن ہے زندگی میں جو ساری زندگی کو نورانی بنانے والا ہے۔ الصلاۃ نور، حدیث شریف میں ہے کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ اپنی زندگی کو نورانی بناؤ نمازوں سے، نماز کے نور سے زندگی نورانی بنے گی، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی۔ یہ سب نماز کے اثرات ہیں۔ عبادت لیے پیدا ہوئے ہیں، جب عبادت ہوگی تو زندگی مقصد پر پڑ گئی۔ اب مقصد حاصل ہوئے گا تو آدمی کو چین ہوگا، جب مقصد بہت ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے۔ تو زندگی مقصد پر پڑے گی کہ اب زندگیوں میں چین دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت سے جو زندگی بنے گی وہ چین والی ہوگی، وہ سکون والی ہوگی، وہ برکت والی ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتے رہیں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی ان کو جینے کے لیے دیں گے۔ یہ وعدہ ہے عبادت پر کہ جو لوگ ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی عبادت والی بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دی جائے گی۔ یہ بڑا انعام ہے کہ زندگی پاک ہو گئی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، دشمنیوں سے، گناہوں سے زندگی پاک ہو گئی، پاک زندگی نے اس پاک زندگی میں دلوں میں چین ہوگا، آپس میں محبتیں ہوگی۔ جی ہاں، آپس میں محبتیں ہوگی، یہ اثر ہے اس کا۔ محبتیں ایمان عبادت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے اندر آپس میں محبتوں کا انتظام کریں گے، اللہ محبتیں ڈالیں گے۔ جیسے صحابہ کا پہلے آپس میں دشمن تھے انصار مدینہ، پھر محبت ہو گئی، ان کی دشمنیاں اللہ نے نکال دی اور ان میں محبتیں ڈال دی۔ یہ نمونہ قائم ہو گیا کہ دلوں کے حالات بدل جائیں گے۔ تو ایمان اور اعمال والی زندگی کا یہ اثر بتایا کہ کیا اثر بتایا کہ پاک زندگی جینے کے لیے دی جائے گی کہ جن میں دلوں میں سکون، دلوں میں اطمینان ہوگا، آپس میں محبتیں ہوگی، اسباب میں برکتیں ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی۔ یہ سارے انعامات پاک زندگی کے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جینے کے لیے ان کو پاک صاف ستھری زندگی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ عبادت کی برکت بتائیے کہ زندگی عبادت والی ہوئی، جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ جان مال میں آزادی یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، یہ مصیبتوں کو لانے والی چیز ہے۔ وہ جان اور مال کو اللہ کے حکموں پر لگانا، یہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا۔
تو جانی عبادت سب سے پہلے نماز میں لی ہے. ہاتھ پاؤں تمام بدن نماز میں حکم پر استعمال ہوتا ہے. پورا بدن نماز میں حکم پر استعمال ہوتا ہے کہ نظر یا ہونی چاہیے، ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، پاؤں ایسے ہونے چاہیے. یہ سب کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرے گی. اس نے کہا کہ نماز یہ برائیوں سے روکے گی. اس میں برائیوں سے روک ہے. تہجد کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، جیسے 5 نمازیں پڑھتے ہو. کہ تہجد میں گناہوں سے روک ہے اور بدن میں تندرستی ہے. کہ بدن میں تندرستی ملے گی اور گناہوں سے زندگی رک جائے گی. پوری نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ گناہوں سے روک دے گی اور زندگی پاک صاف ہوگی. تو میں نے کہا عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زندگی عبادت والی بنی کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو صاف ستھری کریں گے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، اور مددیں آئے گی. اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو، زکاتوں کے ادا کرنے والے بنو، رسول کی تابعداری کرنے والے بنے، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، میری قدرت تمہارے ساتھ ہے. یہ بڑا انعام ہے. یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے. تو عبادت کا یہ اثر ہے. اور عبادت میں نماز کے بارے میں 2 حکم ہے. نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو. نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے بہت سے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. عمارت قائم کرو، عمارت بنانی ہے، رہنے کے لیے گھر، تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو عمارت کو قائم کرنے کے. نماز قائم کرو، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، ایسے نہیں کہا. نماز قائم کرو کہ نماز اس کے طریقوں کے مطابق پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتائیے ایسے پڑھو. نماز کو نماز کے علم کے ساتھ پڑھو. نماز کے علم کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. اگر نماز کا علم نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ہر کام اس کے علم سے صحیح ہوتا ہے. جو پکاتے ہیں ان کو پکانے کا علم ہے کہ حلوہ اس طرح بنتا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، قورمہ اس طرح بنتا ہے. ان پہ پکوان کا علم ہے. پکوان کے علم سے پکوان صحیح ہوتا ہے. عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی. نماز کے علم سے نماز صحیح ہوگی. کہ نماز کا کیا علم ہے؟ کہ نماز کا علم فضائل کا، نماز کا علم مسائل کا. کہ نماز پڑھنے والے نماز کے فضائل کو یاد رکھیں کہ مجھ کو نماز پڑھنے پر اللہ یہ دینے والا ہے، اس کا یقین. اور نماز چھوڑنے پر یہ سزا ہونے والی ہے، اس کا خوف. اس کا خوف، انعام ملنے کا یقین، سزا ملنے کا خوف، اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ نماز پر اللہ کیا دیں گے اس کا علم بھی حاصل کرو. کہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہوتے ہیں. جب رکوع سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ کیا جاتے ہیں اور گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. نماز کی فضیلت بتائیے، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اسے کہا نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. تو نماز قائم ہونا یہ نماز کے علم سے ہوگا. جسے نماز کے فضائل، نماز کے مسائل کے فضائل کے ذریعے سے نماز کا شوق پیدا ہوگا، نماز چھوڑنے کا خوف پیدا ہوگا. نماز کے مسائل سیکھنے سے نماز کا طریقہ صحیح ہوگا اور نماز صحیح ہو جائے گی. کیونکہ ہر چیز کے چلانے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ طریقے سے وہ چیز صحیح ہوتی ہے. نماز طریقوں سے صحیح ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بھی بتائی، نماز کے طریقے بھی بتائے. اس کو نماز کا علم کہتے ہیں کہ نماز کے علم سے صحیح ہوگی. تیسرا نمبر جو علم ذکر کا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل کرو اس کا علم ہو.
جو علم جو عمل کرو اس کا علم سیکھو بغیر عمل کے، وہ علم غلط ہوگا، وہ عمل غلط ہو جائے گا۔ دعوت ہے اس کی، دعوت ہے کہ اپنے عمل کو صحیح علم کے ساتھ لو۔ علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو آدمی جو عمل کرے اس کے علم کے ساتھ عمل کرے۔ کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا کیا علم ہے، کپڑا اتارے لباس تو لباس اتارنے کا کیا علم ہے، کمائے تو کمائی کا کیا علم ہے۔ ہاں، ہر چیز کا علم ہم کو دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کرو تاکہ پوری زندگی عبادت والی بنے اور علم والی بنے۔ یہ دعوت کا مقصد ہے۔ دعوت کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اگر نکل جائیں گے تو ایک کام ہوگا، 6 نمبروں میں سے ایک کام نکلنا ہے تفریح کے وقت، تو اگر نکلے تو ایک کام ہوا، باقی 5 کام کر گئے۔ اس لیے ایمان، عبادت اور عبادت کو صحیح کرنا علم کے ذریعے سے، فضائل کا علم شوق پیدا کرانے کے لیے، مسائل کا علم اس کا طریقہ صحیح کرنے کے لیے۔ جب صحیح طریقے سے نماز ادا ہو گئی تو اس کی فضیلت ملے گی کہ جماعت سے نماز پڑھی ہے تو 27 درجہ زیادہ ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور نماز کے لیے جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر قدم پر ختمات ہوگی، ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا، اور نماز پوری ہو جائے گی تو دعا قبول ہوگی کہ نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ عبادت مدد کے لیے ہوتی ہے تو عبادت پوری ہوئی تو اب مدد ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد چاہیں گے۔ تو عبادت سے تو مدد آتی ہے، عبادت سے نجات ملتی ہے۔ تو نماز اس لیے بھی ہے کہ زندگی نماز والی بن جائے، ہاں کہ زندگی کہ نماز زندگی کے پوری زندگی پر اثر ڈالے گی۔ کہ نماز صحیح ہوگی تو اندر نماز کی وجہ سے خدا کا خوف پیدا ہوگا، خدا کا خوف پیدا ہوگا تو اپنے جان مال کو صحیح استعمال کرے گا، جان مال میں فضولیات سے بچے گا نماز کی وجہ سے، کہ نماز میں روک ہے گناہوں سے، نماز میں روک ہے گناہوں سے، اور نماز میں نور ہے، اس نور سے نور ہدایت ملے گا، صحیح راستہ ملے گا، روشنی ملے گی نماز کی۔ اس لیے نمازوں کی سب سے زیادہ اسلام میں تاکید ہے، یہ سب سے زیادہ اہم چیز اسلام میں وہ ایمان کے بعد نماز ہے۔ ایمان کی دعوت بھی ہے، ایسے نماز کی دعوت بھی ہے، نماز کی تعلیم بھی ہے، نماز کا طریقہ بھی ہے، اور جب طریقوں پر نماز ہوئی تو یہ نماز برکتیں لاوے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو اہتمام سے کرو۔ سستی سے نماز پڑھنے والے کو سستی کی سزا ملے گی، باوجود نماز پڑھنے کے، یہ نماز کو سستی سے پڑھا ہے، سستی کی سزا ہوگی، یہ نماز کو سستی سے پڑھا۔ نماز ایمان والا نماز میں سست نہیں ہوگا۔ وہ منافق تھے حضور کے زمانے میں، وہ نماز میں سستی کرتے تھے، وہ سستی سے پڑھتے تھے۔ یہ ہماری صفت نہیں ہے، ان کی ہے کہ نماز اہتمام سے پڑھی جائے، کہ نماز ہماری زندگی پر اثر ڈالے۔ کہ 2 اثر ڈالتی ہے نماز کے 2 اثر۔ ایک نماز جو ہے وہ روزے کی برکت کو کھینچتی ہے، نماز روزے کی برکت کو کھینچ کے لاوے گی، ہاں کہ نماز سے روزے میں برکت آئے گی۔ دوسرا کہ نماز سے اخلاق صحیح ہو جائیں گی، اخلاق اور عادات کو صحیح کرے گی نماز۔ جب اخلاق عادات صحیح ہو جائیں گے تو مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں صحیح ہوگی اس کا مال کا استعمال بھی صحیح ہوگا۔ جی ہاں، جب اندر کوئی چیز پیدا ہوگی دل میں تو اپنے مال کو، اپنے اسباب کو صحیح استعمال کرے گا۔ جان اور مال یہ دونوں اللہ کی اطاعت کے لیے دیے گئے ہیں۔ کہ جان کا استعمال صحیح کرنے کا راستہ کہ وہ نمازوں کے ذریعے سے ہے، کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو، نمازوں کو اہتمام سے پڑھو، نماز کی دعوت بھی دو، نماز کو سیکھنا سکھاؤ۔ ہاں، جب کوئی آدمی ایمان لاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ، کبھی فرماتا اپنے بھائی کو نماز سکھاؤ۔ کہ قرآن کا علم، نماز کا عمل، قرآن کا علم، نماز کا عمل، یہ زندگی سدھارنے کی بنیادی طریقے ہیں۔ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے دیا ہے وہ زندگیوں میں آوے تاکہ جہالت ختم ہو جائے،
آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے، وہ قرآن حدیث کا علم ہے کہ اس سے آخرت بنے گی، دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنے گی، وہ اسے دنیا بنے گی۔ جیسے دنیا میں مختلف ہنر ہوتے ہیں نا، موچی کا ایک ہنر ہے، سونار کا ایک ہنر ہے، درزی کا ایک ہنر ہے، ہر ایک کا اس کے ہنر سے اس کا کام بنے گا، دوسرا کام نہیں بنے گا۔ کہ موچی کے ہنر سے سونار کا کام نہیں بنے گا، سونار کے کام سے درزی کا کام نہیں بنے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو دنیا کے علوم سے آخرت نہیں بنے گی، آخرت کے علم سے آخرت بنے گی، دنیا کے علم سے دنیا بنے گی۔ یہ قاعدے کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے کہ وہ علم سیکھو جس سے آخرت بنے۔ قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے، یہ آخرت بنانے کا علم ہے، اس سے بنے گی آخرت۔ اس لیے دین سیکھنا یہ فرض کیا گیا ہے کہ اپنا دین سیکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا۔ کہ کیا کیا حقوق ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، نہیں جانے گا تو حق کیسے پہچانے گا؟ تو جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں علم دین، وہ اس غرض کے لیے تاکہ علم دین سیکھو، تاکہ پتہ چلے کہ مجھ پر کیا کیا حق ہے، نہیں تو